ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرجون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شرک کی تردید فرمائی تھی اس طور پہ کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا. اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت میں اس کے ساتھ شریک ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سختی سے تردید فرمائی تھی کہ حلت و حرمت یہ اللہ کا اختیار ہے, اسی کا قانون ہے, اور بندے اپنے پاس سے جو کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت کس نے دی. اور پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سنائی کہ ایسے لوگ قیامت کے بارے میں ذرا سوچیں کہ قیامت کے دن پھر ان کا کیا حشر ہو کہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھ کے اللہ کے خاص صفت کو اپنے اختیار میں لے کہ اللہ کا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر کے قیامت کے دن پھر ان کا کیا حال ہوگا. ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو بندوں پہ فضل فرمانے والا ہے کہ اس نے ساری پاکیزیں حلال کی لیکن بندے خود ناقدری کرتے ہوئے بعض چیزوں کو اپنے اوپر اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہیں. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اپنے اوصاف بیان فرمائے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی اور ضمناً آپ کی پیروی کرنے والے لوگوں کا بھی ذکر ہے. اور پھر یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اثبات اور شرک کی تردید فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ جس حالت میں بھی ہو, جو کر رہے ہو, جس حالت میں جو کچھ کر رہے ہوں, آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو میرے احکام سنا رہے ہوں یا کوئی اور کام آپ کر رہے ہوں یا ایمان والے آپ کے پیروکار کوئی کام کر رہے ہوں تو وہ سارے کے سارے کام ہمارے علم میں ہوتے ہیں. ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ سارے کام. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ کائنات کے اندر کوئی ذرہ بھی مجھ سے مخفی نہیں, کوئی ذرہ بھی کائنات ہے, نہ آسمان میں نہ زمین میں, ذرے سے نہ کوئی چھوٹی چیز نہ موٹی چیز, کوئی چیز, سب کچھ میرے علم میں. اور پھر میرے علم کا ایک نمونہ لوح محفوظ اس میں بھی درج. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ممکن ہے ہو چکا ہے, ہوگا, اور جو ممتنعات ہے ناممکن ہے سب کو اللہ جانتا ہے, اسے کوئی چیز مخفی نہیں. ہمیں
یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان کو ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے اور جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے، جو بھی کرے اللہ کے لیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے، انبیاء بھی نہیں ہوں گے، وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اجر کو دیکھ کے انبیاء بھی اور شہداء بھی رش کھائیں گے۔ رسول اللہ نے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، محبت بھی اللہ کے لیے، اور ان کا غصہ بھی اللہ کے لیے۔ محبت کی بنیاد بھی دین ہوگا اور غصے کی بنیاد بھی جو ہے وہ دین ہوگا، ذاتی مفاد نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کے لیے ان کا غصہ بھی ہو، محبت بھی ہو، ظاہر پھر باقی اعمال تو ہوں گا ہی اللہ کے لیے، وہ تو سارے اللہ کے لیے ہوں گے، یہ باتیں تو ہوں گی اللہ کے لیے۔ اور ایسے بندے کہ محبت بھی اللہ کے لیے، غصہ کرے وہ بھی اللہ کے لیے، ان کو اللہ ایسا اجر دے گا، اس اجر کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کھائیں گے اور اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کو جو کچھ رب کی طرف سے ملتا ہے، صلہ ملتا ہے ولایت کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اس صلے کا ذکر۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن نہ انہیں خوف ہوگا آنے والے وقت میں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، خوف کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے گزشتہ اپنے اعمال پہ، گزری ہوئی زندگی پہ وہ کی وجہ سے وہ غمگین نہیں۔ قیامت کے دن ایسے خوش ہوں گے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے وہ قبروں سے اس طرح اٹھ کے جائیں گے قیامت کے میدان کی طرف کہ اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے، مٹی جھٹک رہے ہوں گے، جھاڑ رہے ہوں گے، اس طرح جائیں گے۔ تو قیامت کے دن بھی ان کو کسی نہ کسی درجے میں سکون ضرور حاصل ہوگا۔ ان کو پتہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں رب کی طرف سے اپنے اعمال کی وجہ سے کیا سلوک ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور گزشتہ زندگی بھی سامنے ہوگی، اس لیے نہ گزشتہ زندگی کا غم ہوگا نہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی سزا کا خوف ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جو اولیاء ہیں ان کی حقیقت کیا، اولیاء کی حقیقت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی وہ ہوگا کہ کرنے کا جو کام ہوگا وہ کرے گا، نہ کرنے کا جو کام ہوگا اس سے بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتوں پہ ایمان کا حکم دیا ہے ان باتوں پہ ایمان و یقین ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا متبع ہوگا، اتباع کرنے والا ہوگا، اور پھر صرف ایمان لانے والا، سنت کی پیروی کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ یہ ہے ولی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اتق محارم اللہ تکن اعبد الناس، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تو تو لوگوں میں سب سے بڑھ کر عابد ہوگا، لوگوں میں سب سے بڑھ کر عابد ہوگا۔ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔
عبادت تو اللہ کی بندگی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بندگی جہاں رکوع سجدے سے ہوتی ہے، احکام جو کام کرنے کے ہیں ان کے بجا لانے سے، تو اس طرح اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے رکنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اصل ولایت شریعت کا اتباع، جو آدمی متبع سنت نہ ہو، شریعت کا متبع نہ ہو، وہ اگر ہوا میں اڑے تو وہ ولی نہیں، شیطان ہے۔ آج کل تو لوگوں نے ولایت کے لیے کرامت کو لازمی سمجھا ہے۔ کرامت یہ ولی کا فعل نہیں، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور وہ ظاہر بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ولی کی مرضی سے نہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ولی کی چاہت ہوتی ہے۔ کرامت نہ ولی کا فعل ہوتا ہے اور نہ ولی کی مرضی سے کوئی ظاہر ہو سکتی ہے، اور نہ ولی کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو۔ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس آدمی کی یہ چاہت ہو کہ میرے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو، کرامت، تو وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں، وہ نجس ہے، ناپاک ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کی خود چاہت ہو میرے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو، لوگ مجھ سے متاثر ہو، اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، اور تکبر و غرور سے بڑھ کر نجاست، بات کی نجاست نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ولایت کے دو سبب ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ایک سبب یہ ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت سے۔ پھر اسی طرح فرائض جو اللہ نے فرض کیے ہیں، انسان پہ اللہ نے جو کچھ فرض کیا ہے اس کی اصلاح کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اور اسی طرح اپنا قرب دینے کے لیے، قرب دلانے کے لیے۔ یہی وجہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ انسان جتنا فرائض سے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ کہ میرا بندہ جتنا فرائض سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں۔ اور پھر بندہ فرائض کے ساتھ جب نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اس سے میرا قریب بنتا جاتا ہے، قریب بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں میرے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، پھر میری مرضی کے خلاف وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ہے فرائض کی پابندی کا اور نوافل کی پابندی کا ثمرہ۔ آج لوگ فرائض نہیں پڑھتے تو وہ نوافل کیا پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اچھا جی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور میرے حبیب آپ نہیں ہوتے کسی حالت میں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ قرآن میں سے کچھ حصہ تلاوت نہیں کرتے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور آپ کوئی عمل نہیں کرتے، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہو، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، اور غائب نہیں ہوتا آپ کے رب سے، مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر کوئی چیز، فی الارض زمین پہ، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی چیز، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین،
مگر وہ واضح کتاب میں، کھلی کتاب میں وہ کیا ہے؟ درج ہے، موجود ہے۔ الاگارو ان اولیاء اللہ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا، ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، اللہ وہ غمگین ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، لیکن شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ آج لوگوں میں جو مشہور ہے کہ کرتب دکھائے تو وہ کیا ہے؟ ولی۔ خرق عادت کوئی کام دکھا دے وہ ولی ہے، وہ ولی نہیں اور وہ کرامت نہیں، بلکہ اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج رب کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے، مہلت اور ڈھیل ہے۔ جو آدمی متبع سنت ہوگا اور شریعت کا پابند ہوگا وہ اللہ کو ولی ہے۔ ولایت اصل میں دین پہ استقامت کا نام ہے، استقامت کا۔ جیسے اس آیات میں نیچے ایک آیات میں آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اولیاء کو بشارت دنیا میں بھی ملتی ہے، بشارت دنیا میں۔ وہ بشارت کس چیز کی ملتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرشتے اترتے ہیں، وہ استقامت نازل کرتے ہیں، استقامت کی بشارت سناتے ہیں کہ دین پہ مستقیم رہو گے، منکر نکیر کی طرف سے جو سوال جواب ہوگا اس میں مستقیم رہو گے۔ اور پھر ظاہر ہے موت کے وقت اس کی بھی بشارت ملتی ہے کہ رب تم سے راضی ہے، رب تم سے راضی ہے۔ برزخی زندگی تمہاری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنی ہوئی ہے۔ الذین آمنوا، پہلے ان کا صلہ ذکر کیا، اب یہاں ان کی حقیقت وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں جملہ ایمانیات پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر، فرشتوں پر، قیامت پر، جملہ ایمانیت پر وہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور پھر اس ایمان کا تقاضا نیک اعمال کرتے ہیں، اور ساتھ وکانوا یتقون، وہ بچتے ہیں۔ ٹھیک، وہ لوگ جو ایمان لائے وکانوا یتقون، اور وہ بچتے تھے دنیا میں اللہ کی مخالفت سے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے، حرام چیزوں کے ارتکاب سے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں، اس کی تفسیر ہو چکی، وفی الآخرت، اور آخرت میں، آخرت میں بھی ان کو جنت کی بشارت ملے گی، رب کی رضا کی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے وعدے اور وعید ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی کہ جس کو ایمان کی دولت مل گئی، اور جس کو جو ہے وہ تقوی کی دولت مل گئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دنیا میں بھی خوشخبری دے دی اور آخرت میں بھی اس کو بشارت مل گئی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، یا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے کہ دین کے راستے میں چلتے ہوئے رکاوٹیں آتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، لہذا ایسے مخالفین بددین بے دین لوگوں کی باتوں سے جو ہے وہ بددل مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اس کے پاس ہے، اور اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو دین پہ چلنے والا ہے، جو اللہ کا فرمان بردار ہو۔ اللہ نے دنیا آخرت دونوں کی عزت اسی کو دینی ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو غم میں نہ ڈالے ان لوگوں کی باتیں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے واسطے ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو ایسے اللہ کے بندوں کو کہا جاتا ہے اور جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی مولے گا اس کو میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے، جنگ کا اعلان ہے، اور جنگ کا چیلنج دیتا ہوں، وہ ذلیل ہوگا ایسا آدمی۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اگر ہو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور شریکوں کی پیروی کرتے ہیں،
اور ان کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، شریکوں کو پکارتے ہیں. یہ لوگ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہیں، گمان اور خیال کی، یہ رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں، وہ خیالی چیزیں ہیں، بناوٹی چیزیں ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ جو ہے وہ اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اندازے کے پیچھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للصالحین ولا رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رحمة كل عمل ٹوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس پہ جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہوا میں نصیب فرما. رقبہ رب العالمین کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رقبہ رب تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستقل عطا فرما. پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. اخبار کو خصوصاً 10 والے ساتھیوں میں سے کے متعلقین رشتہ داروں میں سے، گھر والوں بچوں میں سے کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے یا مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے. اخبار کو ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اہتمام، جیسے اہتمام آپ کی چاہت ہے اس طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اخبار کہ ہم آپ کو اس طرح راضی کر لیں جیسے آپ کی چاہت ہے، جیسا حق ہے. اور اخبار کو ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. امین یا رب العالمین. یا حی یا قیوم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاکم اللہ خیر.